الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل ذکر احترام میرے والد محترم جناب چودھری محمد شاہد حسین محمدی صفی صاحب، میرے نہایت ہی قابل ذکر احترام جناب پیر محمد اصغر صفی صاحب اور جناب پیر محمد صابر صفی صاحب اور سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محفل، صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کی بھیڑ میں آ کر چند باتیں کر کے واپس چلا جائے گا، بلکہ صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو کو سن کر انسان کو اللہ یاد آ جائے۔ آج ہم ایسے ہی صوفی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی بات کریں گے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، یا غوث اعظم آپ کی ولایت کیسی ہے؟ آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے، جس کے اوپر میرا قدم نہ ہو اللہ اس کو ولایت ہی نہیں دیتا۔ میری ولایت کیسی ہے اللہ؟ تو میری ولایت پوچھتا ہے جس پہ عبد القادر مہر نہ لگائے اللہ اس کو ولایت نہیں دیتا۔ جناب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے تعلیم مکمل کر لی مگر میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا۔ چھوڑے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، وہ تو غوث اعظم کے بھی پیر ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تعلیم مکمل کی، میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا۔ آگے سے ان کے شیخ جناب حضرت سید سکتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنید بغدادی تقریر کیا کرو۔ آپ کے پیر بھائی بھی کہنا شروع ہو گئے کہ سرکار حضرت کی بھی خواہش ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے، آپ تقریر کیا کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں بات کو پلٹ دیا کرتا
میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک شام میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ بغداد کی تمام گلیوں میں ایک میٹھی سی خوشبو پھیل گئی۔ بغداد کی تمام گلیوں میں میٹھی سی ہوا پھیل گئی۔ میرے نصیب تو دیکھو، مجھے حضور پاک کا دیدار نصیب ہو گیا۔ آپ سرکار نے بہت میٹھا سا جملہ کہنے لگے، آپ سرکار نے مجھے بڑا ہی نوازا، آپ سرکار نے مجھے بڑا ہی نوازا۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات، میٹھی سی بات کہہ گئے، یار جنید تقریر کیا کر۔ کہنے لگے، سرکار نے ارشاد فرمایا، یار جنید تقریر کیا کرو۔ کہتے میں نے کہا سرکار اب تو ضرور کروں گا، اب کھل کے کروں گا۔ کہتے اتنے میں فجر کی اذان ہوئی، میں نے اٹھ کر وضو کیا، سنتیں ادا کی، مسجد کی جانب چلا نا تو دل میں چور آ گیا۔ چور کیا آیا کہ ہمارے حضرت نے تو ہمیں کبھی بتایا نہیں کہ انہیں بھی کبھی سرکار کا دیدار ہوا ہے۔ مجھے تو ہوا ہے نا، انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا۔ یہاں پر کسی نے لکھا، جو محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنا ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنا ویکھ لیا او تے بول نہیں، جنا ویکھ لیا او تے بول دے نہیں۔ کہنے لگے میرے دل میں چور آ گیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا ان کو بھی دیدار ہوا ہے، مجھے تو ہوا ہے۔ کہتے میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، 7ویں صف میں کھڑا تھا۔ جب پیر و مرشد نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر کہنے لگے، اے جنید میرے قریب آ جاؤ۔ کہتے میں 7ویں صف سے 3ری صف میں چلا گیا۔ کہنے لگے نہیں جنید اور قریب آؤ۔ کہتے میں پہلی صف میں چلا گیا۔ کہتے مجھے کہتے نہیں جنید میرے ساتھ آ کے بیٹھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے حضرت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ پاس جا کر بیٹھے، کہتے حضرت تسبیح پھیرنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھے، مسکرا کے کہنے لگے، یار جنید اب تو تقریر کرو گے نا؟ کہنے لگے، یار جنید اب تو تقریر کرو گے نا؟ کہتے دل میں چور تھا۔ میں نے کہا سرکار مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہتے پھر سے تسبیح پھیرنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دیکھا، کہتے یار جنید اب تقریر کرو گے نا؟ کہتے دل میں چور ہی تھا۔ میں نے کہا سرکار مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہتے حضرت صاحب کی آنکھوں میں ایسا نور، چہرے پر ایسا جلال دیکھا جو آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ بہت غصے میں آ کر کہنے لگے، اور جنید مجھے کل رب کا دیدار ہوا تھا۔ کہنے لگے جنید مجھے کل رات رب کا دیدار ہوا۔ مجھے رب کہنے لگا، اے سبھی سکتی کوئی بات بتا۔ میں نے کہا اے پروردگار عالم، ایک ہی مرید تیار کیا ہے، وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے محبوب کا پھیرا ہو تھوڑا سا اشارہ کر جائے تاکہ میری بھی بات بن جائے، لوگوں کی بھی بات بن جائے۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تاریخ نے لکھا، ایسے وجد میں طاری ہوئے کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ آج لوگ سیفیوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ وہ وجد ہے کہ جب اتنی بات سنی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ایسے وجد میں مبتلا ہوئے کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ ذرا ہوش میں آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب معاف کیجئے،
مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا نبی مجھ پہ رحم کرے تو تیری دعا کے صدقے میں کرے. حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دلیل مکمل کی میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا. کہتے ایک شام مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. آپ نے مجھے بھی یہی کہا اے عبد القادر تقریر کیا کرو. کہتے میں نے کہا سرکار یہاں پہ تمام لوگ عربی ہیں, ہر نقطے کو جانتے ہیں, میں ان کے سامنے کیسے تقریر کر سکتا ہوں. آپ نے کہا چل عبد القادر اپنے منہ کو کھول. کہتے میں نے اپنا منہ کھولا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا رعب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. کہنے لگے جا عبد القادر زبان تیری ہوگی الفاظ میرے ہوں گے. کہتے میری نصیب دیکھو اگلی شب مولا علی بھی آ گئے. آگے کہنے لگے عبد القادر یار تو میرا بھی تو بیٹا ہے نا, چل منہ کھول. کہتے میں نے منہ کو کھولا, آپ نے 6 مرتبہ اپنا رعب دہن میرے منہ میں ڈالا. کہتے میں نے فرمایا سرکار عجیب بات ہے, کل نبی پاک خود تشریف لائے تھے, انہوں نے 7 مرتبہ رعب دہن ڈالا, آپ نے 6 بار ڈالا. آپ بڑے ادب سے کہنے لگے یار عبد القادر وہ نبی ہے, عبد القادر وہ نبی ہے, میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا. اتنی سی بات کی آپ چلے گئے. کہتے پھر میں نے تقریر شروع کی. میں نے تقریر شروع کی. چھوٹی سی مسجد مجمع بڑھ گیا, جگہ کم بڑھ گئی. پھر اس سے بڑی مسجد مجمع اور بڑھ گیا, جگہ تھوڑی بڑھ گئی. پھر جامعہ مسجد جگہ بڑھ گئی مگر مجمع بڑھ گیا. پھر بغداد کی عیدگاہ, پھر جگہ بڑھ گئی مجمع بڑھ گیا. ساحل کے کنارے خیمے لگ گئی. تاریخ گواہ ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی ایک مجلس کے اندر 70 ہزار لوگ شریک ہوا کرتے تھے اور کئی ہزار تعداد کی لوگ علماء کرام قلم لے کر بیٹھتے تھے کہ سرکار کچھ فرمائے تو ہم لکھیں. کہتے کہ جب بغداد میں بارش ہوئی, حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے انہوں نے دعا فرمائی اے پاک پروردگار عالم اگر یہ لوگ میں نے اپنی وجہ سے اکٹھے کیے ہیں بارش اور برسا دے. اگر تیری رضا کے لیے اکٹھے کیے ہیں بارش کو تھما دے. کہتے تقریر نے لکھا کہ پورے بغداد میں بارش ہوا کرتی تھی مگر اس جگہ نہیں ہوا کرتی تھی جہاں حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر تقریر کیا کرتے تھے. اس جگہ پر کبھی بارش نہیں ہوا کرتی تھی. ارے تم کیا جانتے ہو غوث اعظم کون ہے؟ میں بتاتا ہوں غوث اعظم کون ہے. ایک عیسائی اور مسلمان کسی بات سے جھگڑ رہے تھے. عیسائی نے کہا ارے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, کیا تمہارے نبی نے زندہ کیا؟ مسلمان تھا مگر وہ بڑا نہیں ہوا تھا, حالانکہ آپ سرکار نے کافی مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ چپ رہا. اس نے پھر کہا ارے بتاؤ تمہارے نبی نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ وہاں سے غوث اعظم کا گزر ہوا. آپ اس عیسائی کے پاس گئے, اس کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگے ارے حبیب میرے نبی پر مت جا, میں تو غلاموں کا غلام ہوں, میں تو غلاموں کا غلام ہوں.
بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، میرے نبی پر مت جا۔ کہتے وہ ایک قبر کے پاس لے گیا، بہت پرانی قبر تھی، کہنے لگا اس کو میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا تھا، اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا چل اگر میں نے نہ زندہ کیا جو تو کہے گا میں کروں گا، اگر میں نے کر دیا، اگر میں نے کر دیا۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگے گھبرا مت، میرے گھر کا جھاڑو مت دینا، میرے گھر کا سودا مت لانا، ہاں بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا۔ آپ نے اس قبر کے سرحانے کے پاس کھڑے ہو کر کہا ارے اٹھ، اللہ کے فضل سے ایک عورت نبی کا کلمہ پڑھتی ہوئی قبر سے اٹھ گئی، کہنے لگی اے عبد القادر قربان جاؤں تیری کرامت پہ، میں بنی اسرائیل کی تھی، تو نے اپنی کرامت سے مجھے اٹھا کر اپنے نبی کا امتی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان گنج بخش۔ تم کیا جانتے ہو غوث اعظم کے بارے میں؟ ارے غوث اعظم تو وہ ہے کہ ابھی عمر چھوٹی سی ہے، تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، والدہ نے 40 درہم سی کر دے دیے، نصیحت کی بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں ڈاکو پڑ گئے، قافلہ لوٹ لیا گیا، بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے ایک شخص نے پوچھا ارے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا، اس نے جب تلاشی لی 40 درہم سنے ملے، وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، جا کے اپنے سردار کو کہنے لگا آقا یہ عجیب سا بچہ ہے، ہم نے اس سے پوچھا کچھ ہے، کہتا ہے 40 درہم ہے۔ سردار کہنے لگا اے بچے ہم ڈاکو ہیں، کوئی ہمیں نہیں بتاتا، کسی کے پاس ہو بھی نہیں بتاتا، تو تو نے کیوں بتا دیا؟ آپ کہنے لگے صرف ایک وجہ تھی، میں نکلتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ جب ڈاکوؤں نے سنا چیخ پڑے، رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ دیکھو بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولتا، اور ہم اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ کیسے بھول گئے؟ کہتے انہوں نے کہا یہ بچے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے آپ کے اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کی۔ کہتے وہ پہلے ڈاکو تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ تم کیا جانتے ہو غوث اعظم کون ہے؟ تم کیا جانتے ہو غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم تو وہ ہیں کہ کچھ لوگ آئیں، آ کر مذاق اڑائیں، ایک پلاننگ کر کے آئیں، ایک زندہ شخص کو چارپائی پہ لٹا کر کہیں ہے غوث اعظم دھوپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا۔ آپ نے جب چارپائی کی طرف دیکھا، کہا نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں آپ تو ولی ہیں، آپ پڑھا دیں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، جنازہ پڑھا لیں۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھ کے وہ لوگ اونچی اونچی ہنسنا شروع ہو گئے، کہنے لگے تو کہاں سے ولی ہے؟ ارے جنازہ ہی اس شخص کا ہوتا ہے جو مردہ ہو، یہ شخص زندہ تھا، تو نے جنازہ کیسے پڑھا دیا؟ آپ نے کہا جاؤ اٹھاؤ دیکھو زندہ ہے کہ میت ہے۔ کہا جاؤ دیکھو زندہ انسان ہے کہ میت پڑی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا میت پڑی تھی۔ تم کیا جانتے ہو غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کی بہت فضیلت ہے۔ آج ایسے نہیں لوگ یارویں شریف کروایا کرتے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
ہے